میں نے کہا کیسے بیان کروں؟ میں نے کہا سن، تو کیا سمجھتا ہے ایک ہندوستان کی زمین پر احرام پوش ایسا بھی ہے جس نے کبھی احرام نہیں اتارا؟ لوگ تو 4 دن میں احرام سے تھک جاتے ہیں۔ جس نے پوری زندگی حالت احرام میں گزار دی وہ لیوا نہیں تھا، وہ وارث دیوا تھا، دیوا۔ لوگوں نے کہا ہاں ہاں اس کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن وہ ایسا تھا، رہتا تھا ہندوستان میں اور نمازیں پڑھتا تھا حرم میں۔ میں نے کہا وارث علی کو پہچانتا ہے؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا علی اس کا باپ ہے، باپ۔ دیکھو میں ایسے نہیں پڑھوں گا فضائل اہل بیت۔ آپ نے مجھے عنوان دیا ہے، میں پوری ایمانداری کے ساتھ، اور آپ سے داد لینے یا فریاد لینے کے لیے نہیں، اس لیے کہ میری نظر میں اس وقت نجف بھی ہے اور مزار زہرا بھی ہے اور کربلا بھی اور بغداد بھی ہے۔ لیکن اب آپ جلدی جلدی سن لیں زندہ دلی کے ساتھ، جس کو بات ہضم نہ ہو مجمع سے اٹھے سیدھا بستر پہ جائے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ لیکن اگر سننا ہی فضائل اہل بیت ہے تو مجھ سے سن لیں آپ، لیکن خیرات زہرا لینے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ نے وارث دیوا کو جانتے ہو؟ کہا جانتے ہیں۔ تو کہا علی اس کا بھی باپ ہے۔ میں نے کہا اور آگے بتا دوں تجھے، اسی وارث دیوا جہاں جس خاندان سے مرید ہے وہ مسئولی ہے، وہ مسئولی کے تاجدار جو ہیں، اللہ اکبر، ان کی ولایت جو ہندوستان میں مسلم ہے، وہ مسئولی والی کے وہ مسئولی والوں کا بھی باپ ہے علی باپ، اور جو سرکار باسا سے ان کو خیرات ملی ہے تو ان کا بھی باپ ہے، باپ علی۔ اور وہ شاہ برکت اللہ جب اللہ کا ذکر کرتے تھے، وہ مہریرہ کے شاہ برکت اللہ جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو ان سے اللہ کا ذکر سن کر پرندے بھی اللہ کی بولی بولتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا شاہ برکت اللہ ایسا ہے؟ میں نے کہا علی اس کا بھی باپ ہے، باپ علی اس کا ہی باپ ہے۔ لیکن ذرا جلدی جلدی چلوں، اتنی دور دور سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا ایک نام ہندوستان میں سنا ہے، میں نے کہا ہندوستان میں ایک نام سنا ہے جو اپنی نماز جنازہ خود آ کر کے پڑھاتا ہے، اپنی نماز جنازہ خود آ کر کے پڑھاتا ہے۔ تو کہا ہاں، وہ کلیر میں آرام کر رہا ہے، اسے صابر